برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے علاقے اسٹاکویل میں واقع ختم نبوت سینٹر لندن میں 40ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا پروقار اور روحانی اجتماع منعقد ہوا۔ کانفرنس میں برطانیہ، یورپ، قطر اور پاکستان سمیت مختلف ممالک سے ممتاز علماء کرام، مذہبی شخصیات، قراء اور عوام الناس کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت ختم نبوت سینٹر لندن کے چیئرمین ڈاکٹر طہا قریشی نے کی، جبکہ مہمان خصوصی پاکستان سے آئے قاری محمد حنیف جلندری، سیکرٹری جنرل وفاق المدارس عربیہ پاکستان نے خصوصی شرکت فرمائی۔ کانفرنس کا آغاز قاری اظہار کی خوبصورت تلاوت کلام پاک اور یورپ کے نامور نعت خواں سلیم صدیقی کی نعت رسول مقبول سے ہوا، جس کے بعد برطانیہ اور یورپ سے آئے علماء کرام نے اپنے خطابات میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، تاریخ اور موجودہ دور میں اس کے تحفظ پر زور دیا۔ کانفرنس کے اہم شرکاء میں مولانا حنیف جلندری ملتان پاکستان، شیخ ممتاز الحق خطیب یورپ، میجر عمر خان قطر، مولانا عمر کمبو UK، قاری یوسف بیلجیم، حافظ اکرام روشٹیل، مولانا اسلام علی شاہ UK، جمیل بندھانی UK، مولانا حاجی عبدالحمید بیلجیم، قاری نیاز، مولانا قاری عبدالباسط شامل تھے، جنہوں نے اپنے علم و بصیرت سے شرکاء کو روشناس کرایا۔ چیئرمین ختم نبوت سینٹر لندن اور میزبان ڈاکٹر طہا قریشی نے اپنے خطاب میں کہا، برطانیہ میں آزادی اظہار کے حق کے ساتھ ساتھ برطانوی قوانین کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہمارا موقف صرف اور عقیدہ ختم نبوت کا پرچار ہے، کسی بھی قسم کی مذہبی منافرت پھیلانا نہیں ہے۔ جن کے عقائد اسلام کی تعلیمات اور ختم نبوت کے اصول سے متصادم ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے اللہ پاک کو رب العالمین ہونے میں کوئی شریک پسند نہیں، ویسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہونے میں کوئی شریک نہیں۔ پروگرام کے آخر میں کانفرنس کا اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ 40ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا یہ اجتماع نہ صرف عقیدے کی تجدید کا ذریعہ بنا، بلکہ ایک بین الاقوامی مذہبی یکجہتی کی علامت بھی بن کر ابھرا، اور آئندہ برس کی کانفرنس کو مزید وسعت دی جائے گی، اور منتظمین کو شاندار انتظامات پر خراج تحسین پیش کیا۔ آج کی ختم کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو بیدار کرنا اور مسلمانوں کا جو اساسی عقیدہ ہے ختم نبوت، اس پر پوری امت جو ہے متحد ہے۔ نہ حضور علیہ السلام کی کرسی پر کسی کو بیٹھنے دے گی امت محمدیہ، اور قیامت تک ہم اس کا پہرا دیں گے، اور یہ کانفرنس انشاءاللہ ہوتی رہیں گی، اور قریش صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج یہاں سینٹر میں ختم نبوت کانفرنس، یہ 40ویں ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی قاری صاحب نے بتایا کہ پورے کے پورے دین کی عمارت اسی پہ کھڑی ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت اس کو مجروح کیا جائے، اس کو مشکوک بنا دیا جائے، یا اس پر اس کو لوگوں کی نگاہوں میں اس کو تبدیل کیا جائے، تو پھر پوری کی پوری عمارت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ دین کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ اس لیے مسلمانوں یہ صرف علماء کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی شناخت کو بچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ختم نبوت کانفرنس ہے، یہ ایک سنگ میل ہے، اس لیے کہ اسلام کا بنیادی عقائد میں بڑا عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اور ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہماری عقیدت بھی ہے، یہ ہمارا نظریہ بھی ہے، ہماری محبت اور ہمارا عشق بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دین کی پوری عمارت اسی عقیدے پر قائم ہے۔ قرآن کی روح اور جان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی روح اور جان عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آج کی یہ ختم نبوت کانفرنس جو ہے، مسلمانوں کے اندر یہ شعور بیدار کرنے کے لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ خاص کر کے یہاں ہمارے برطانیہ کے اندر، اور خاص کر کے لندن کے اندر، یہاں نوجوانوں کو اس عقیدے کے سے آگاہی دلانا مقصود تھی یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے کوشش اور جدوجہد کی جا رہی ہے، تو اس لیے ہم پرامن طریقے سے اپنے نوجوان اور مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی دلا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ختم نبوت سینٹر اسٹاکویل لندن میں 40ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کانفرنس ہمیشہ اپنی امت کے نوجوانوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے فتنے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں کی شناخت چھین کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ
کہ اللہ کے بعد کوئی اور الہ نہیں ہے، اسی طرح لا نبی یا بعدی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہماری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے لے کر ہمارے خلفائے راشدین اور ہمارے امت کے تمام علماء اکرام، صحابہ اکرام، اور آج تک کسی نے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور آئندہ بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔